مجھے نہیں معلوم کہ کیا کہنا چاہیے اس محفل کے حوالے سے، لیکن اتنی بات تو ضرور ہے کہ سب سے پہلے ہم اسلم چشتی صاحب اور ان کے تمام احباب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے دہلی کی سرزمین میں بستی نظام الدین میں اس غالب اکیڈمی میں ایک تاریخی پروگرام کا انعقاد کر رہے ہیں۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں اور چند جملے آپ کی خدمت میں پیش کروں، میں اپنا غم آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پروفیسر ابن کمل صاحب کی تصویر بالکل ہمارے برابر ہے، اور یقین مانیں کہ دلی میں بہت سی شخصیات ہیں، اور پروفیسر ابن کمل کا جانا میرے لیے ذاتی طور پر، اور ابھی ذکر کیا گیا، ایک بڑا خسارہ ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے آگے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، موت برحق ہے۔ لیکن ایک ادیب جو ہمہ جہت شخصیت کا مالک ہو، قلم کے ذریعے اس نے پچھلے 2-3 برسوں میں جس طرح سے پورے اردو دنیا کو انہوں نے متاثر کیا، وہ یقیناً قابل رشک ہے۔ مکاری، عیاری، فریب اور ان تمام چیزوں سے بہت دور رہنے والا شخص، بہت ہی خوددار پروفیسر ابن کمل اب ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن ان کی خدمات یقیناً ہمارے درمیان ہمیشہ یاد کی جاتی رہیں گی۔ ہم سب ان کے لیے دعائے مغفرت کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ دیکھیے، اردو کی تاریخ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو مشاعروں کا ہمیشہ ذکر آتا ہے، اور یہ مشاعرے ہماری تہذیبی روایات کا بھی حصہ ہے، ادبی اور لسانی روایات کا بھی حصہ ہے۔ یہ 3 جملے ہیں، مطلب لیکن عام طور پر یہ مترادفات کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ سچائی یہ ہے کہ زبان کی نشو و نما، زبان کے فروغ میں لسانی اعتبار سے ان مشاعروں نے، جو الگ نام سے پہلے جانے جاتے تھے، جتنی خدمات ان مشاعروں کی ہے، میرا خیال ہے دیگر سرگرمیوں کی کم ہیں۔ اسی طرح سے تہذیبی اعتبار سے دیکھیں، ادبی سرگرمیوں کے لحاظ سے دیکھیں تو مشاعرے کی اہمیت آج بھی اسی طرح سے ہے، بلکہ آنے والے دنوں کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ نئی تبدیلیاں آ رہی ہیں، کچھ ناخوشگوار تبدیلیاں بھی آ رہی ہیں، کچھ خوشگوار تبدیلیاں بھی آ رہی ہیں۔ دونوں ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے۔ صرف خوشگوار تبدیلیوں کا ذکر کر کے خود اپنی آفرین اور شاباشی لینا میرے خیال سے بہت مناسب نہیں ہے، لیکن دونوں طرح کی جو تبدیلیاں ہیں، ان تبدیلیوں پہ ہمیں غور بھی کرنا چاہیے۔ آج کے حوالے سے یہ خوشگوار تبدیلی ہے کہ چند سخنور ایسے جنہوں نے علم و ادب میں، فن میں بڑا کام کیا ہے، اس کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ مشاعرے کی محفل میں اس طرح کی گفتگو کو شامل کرنا اچھا بھی لگتا ہے اور خراب بھی لگتا ہے۔ کیوں ماجد صاحب مسکرا رہے ہیں؟ اور یقیناً خراب اس لیے کہ سب لوگ شاعری سننا چاہتے ہیں، اور یقیناً شاعری تو ساحری ہے، کون نہیں چاہتا کہ جادو میں گرفتار ہوں، لیکن اور بہت شکریہ انا صاحبہ، لیکن میں یقیناً تمام احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں اسی طرف آ رہا تھا انا صاحبہ، اور کہ آپ لوگوں نے، اسلم صاحب نے، کہ مشاعرے کی محفل میں جو ادبی گفتگو کا آغاز کیا ہے، یہ ایک فعل نیک ہے۔ فعل نیک اس وقت تک ہے جب تک سنجیدگی برقرار رہے گی، جیسے ابھی برقرار ہے، تو یہ یقیناً فعل نیک ہے۔ اگر سنجیدگی برقرار نہیں رہی تو وہ فعل نیک نہیں ہے۔ لیکن یہ بہت اہم بات ہے کہ آپ نے دیکھیے 3 نام ہیں، حالانکہ بہت سارے نام ہو سکتے ہیں، اور ہر شخص کو اختیار ہے کہ اپنے اعتبار سے انتخاب کرے۔ اور جب مجھ سے یہ بات کی گئی تو میں نے کہا دیکھیے کہ مشاعرے کی محفل میں گفتگو اور طویل گفتگو تو نہیں کی جا سکتی، لیکن اختصار میں ضرور گفتگو کی جا سکتی ہے۔ پروفیسر عنوان چشتی کو کون نہیں جانتا؟ سب جانتے ہیں، ایک استاد کی حیثیت سے، ایک محقق کی حیثیت سے، ایک ناقد کی حیثیت سے، اور آج ہم ایک شاعر کی حیثیت سے۔ اور یہ دیکھیے شاعری کی محفل میں ایک بات بتاؤں، شاعروں کا ہمیشہ ایک بڑا رول رہا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اردو شاعری کی تنقید بھی شاعروں کے ذریعے ہی ہوئی ہے۔ اگر شاعروں نے تنقید نہ شروع کی ہوتی تو شاید تنقید بعد میں آتی۔ ابھی دیکھیے سب سے پہلے جو تنقید اردو میں ملتی ہے، ہم کہتے ہیں تذکروں سے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ کتب مشتری جو شاہکار ایک مثنوی ہے، وہاں سے تنقید کا آغاز ہوتا ہے، جب وہ یہ کہتے ہیں قطع ہوں تجھے بند کی ایک بات کہ ہے فائدہ اس منے بات داد داد، جو بے ربط بولے تو بیتاں 25، بھلا ہے جو یک بیت بولے سلیس۔ اور نہ جانے پوری ایک طویل نظم ہے جس میں وہ تمام تنقید کی اصول تقریباً اس میں آ جاتے ہیں۔
آج کی محفل میں عنوان چشتی کے حوالے سے میں زیادہ گفتگو نہیں کر سکتا اس لیے کہ محفل نہیں ہے، لیکن 2-3 باتیں ضرور کہنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ عنوان چشتی ایک عبوری دور میں شاعری کر رہے تھے۔ عبوری دور سے مراد ہماری یہ ہے کہ ترقی پسندیت کا غلبہ کم ہو رہا تھا، جدیدیت سر ابھار رہی تھی، جدیدیت کے مخالفین بھی سر ابھار رہے تھے، اور ترقی پسندی کے نعرہ لگانے والوں میں بھی کمی نہیں تھی۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کے رجحانات یا اس طرح کی تحریکات ادب میں کوئی غلط بات ہے یا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ادب کی زندگی کی علامت یہ ہے کہ ہر آنے والے دن کے ساتھ ساتھ اس میں گفت و شنید، بحث و مباحثے اور نئے نکات کا آغاز ہو۔ یقیناً ترقی پسندی ایک بڑی تحریک تھی، لیکن جدیدیت نے کچھ نئی باتیں سامنے رکھی۔ ہمارے پورے اگر ادبی گروہ کو دیکھ لیں، شعراء کو دیکھ لیں، ناقدوں کو دیکھ لیں، یہاں تک کہ فکشن نگاروں کو دیکھ لیں، تو ایک لکیر آپ کھینچ سکتے ہیں کہ یہ ترقی پسند ہیں، یہ جدیدیت ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے دانستہ اور شعوری طور پر نہ جانے کیسی کیسی کوششیں ہوئی، لیکن اسی لکیر کے درمیان کچھ لوگ کھڑے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے جو ادھر بھی اگر آپ دیکھ لیں کہ جدیدیت پر ہیں یا ترقی پسندیت کی طرف ہیں، یعنی انہوں نے نہ تو اس کے اثرات قبول کیے نہ اس کے اثرات قبول کیے۔ یہ عبوری دور میں صرف عنوان چشتی کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ کئی ایسے شعراء ہیں جنہوں نے اپنی شناخت کو کسی تحریک سے یا کسی رجحان سے نہیں جوڑا۔ ان میں ایک بڑا نام عنوان چشتی کا ہے۔ اچھا، عنوان چشتی کے حوالے سے کئی بات کہہ سکتے ہیں، میں بجائے اس کے کہتے ہیں کہ مشک آنست کے خود ببویت نہ کہ عطار بگویت، اور یہ بھی کہ سن لیجئے کہ آفتاب آمد دلیل آفتاب، اگر سورج نکل جائے تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی کرنوں میں تپش ہے یا نہیں ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ میں اس کے شواہد پیش کروں کہ عنوان چشتی کی شعری اس خصوصیات کیا ہے، شعری زبان، شعری اسلوب کیا ہے، کیوں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عبوری دور میں انہوں نے شاعری کی اور اپنی شناخت بنائی۔ اس شناخت بنانے کا طریقہ یہی ہو سکتا ہے کہ شاعر کیوں پہچانا جاتا ہے۔ اس لیے پہچانا جاتا ہے، یہاں تو تمام شعراء موجود ہیں اور سب کی اپنی اپنی شناخت ہے الحمدللہ، اور یہ اردو زبان کی خوبصورتی ہے، اردو زبان کی یہ خوش نصیبی ہے کہ اتنے شعراء یہاں موجود ہیں، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ان شاعروں کو سننے والے بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ یہ بڑی بات ہے اردو کے لیے۔ اب یہ دیکھیے کہ عنوان چشتی کو ہم ان کے اسلوب سے پہچان سکتے ہیں، اور اسلوب کیا ہے؟ وہ اسلوب ہے کہ آپ دور سے کہہ سکتے ہیں، وہ فراق کا شعر اگر یاد ہو، تجھے ہے زندگی ہم دور سے پہچان لیتے ہیں، تو ہاں، تو قدموں کی آہٹ نہ سنیے بلکہ یہ دیکھیے ان کے اشعار کو سنیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جدت بیان کیا ہے، اور کس طرح سے وہ چاہتے ہیں کہ شاعری میں جدت بیان، معاملات، عشق کے جو معاملات ہوتے ہیں اور عشقیہ لب و لہجہ ہے۔ غلط ہے یہ کہ تو شبنم ہے یا شرارہ ہے۔ اب یہ دیکھیے ایک لفظ اگلے مصرعے میں آ رہا ہے، اس ایک لفظ نے، اس مجرد لفظ نے محبت کو کون سے نئے استعارے میں ڈھالا ہے، یہ ذرا دیکھیے۔ تیرا جمال محبت کا استعارہ ہے۔ اب یہ دیکھیے، محبت ہر دور میں محبت کا دستور بدلتا ہے، ہر دور میں محبت کرنے والے بدلتے ہیں، ہر دور میں محبت کی روایات بدلتی ہیں، تو انہوں نے اس روایت کو کسی دوسرے تشبیہات اور استعارات کا سہارا نہیں لیا، بلکہ براہ راست یہ کہا کہ محبت کا یہ استعارہ نئے زمانے کے استعارہ ہے جس میں محبت کے دستور بدل گئے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ کس طرح سے بدلتے ہیں۔ آنکھوں کے دریچے سے در آیا تھا جو ایک شام، مجھے معلوم ہے، مجھے معلوم، میں نے یہی کہا تھا کہ خوشگوار اور ناخوشگوار دونوں تبدیلیاں آ رہی ہیں، لیکن یہ بہت اہم بات ہے کہ اگر آپ عنوان چشتی پہ سننا چاہتے ہیں، مجھے یہ مت کیجئے طلعت، ہمارے بہت ہی محترم نہیں محترم ہو، ہمارے، چلیے آپ اب میں دیکھیے ایسا ہے، اب دل سے اس آسیب کا سایہ نہیں جاتا۔ اب یہ دیکھیے، کوئی مسئلہ، میں بات کر رہا ہوں، سن تو لیجیے۔ بس کیجئے، پڑھ رہے ہیں، بولیے، بس کیجئے، سارے نہیں بولیے۔
چلیے یہ کیسا شخص ہے جو، اب یہ دیکھیے یہ کیسا شخص ہے کیوں جنگلوں کی بات کرتا ہے، یہ کیسا شخص ہے کیوں جنگلوں کی بات کرتا ہے کہ اس سے شہر کی شائستگی دیکھی نہیں جاتی۔ اب یہ دیکھیے شہر کی شائستگی دیکھی نہیں جاتی، اگر آپ کو جدیدیت کے حوالے سے کچھ شعر یاد ہوں کہ کیا درختوں سے بھی چھن جائے گا عالم وجد کا، اس طرح کے شاعرے یا اس طرح کے اشعار تو بہت بعد میں آئے ہیں، لیکن عنوان چشتی نے اس سے بہت پہلے یہ شعر کہہ دیا تھا۔ اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے کہ آصیب کا آنکھوں کے راستے اترنا یہ ایک نیا استعارہ ہے، نئی تشبیہ ہے، اور یہ آصیب ظاہر ہے کہ وہ محیب سائے تھے ان حالات کے، اور ان حالات کو استعارہ بنا کے انہوں نے یہ کہا تھا، لیکن کبھی انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جدیدیت اور ترقی پسندیت۔ اور دیکھیے شعر اب بنیادی طور پر جب تک سنا نہیں جائے، بھر کے میں ایک شعر سن لیجئے، ممکن ہو تو کچھ اشک ہی آنکھوں میں بچا لو، ممکن ہو تو کچھ اشک ہی آنکھوں میں بچا لو، سنتے ہیں کہ اب شہر میں پانی نہ ملے گا۔ شکریہ۔